السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں محمد فیصل عزیز. آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے اوپر ہے. اور یہ اس طرح کی یہ اغیار کی ایک چال ہوتی ہے کہ آئے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ان میں کتنا دمخم باقی ہے. پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جب انہوں نے اس طرح کی یہ حرکت کی، ڈنمارک میں اس طرح کی حرکت ہوئی، تو ہمارے مرد مجاہد، ہمارے عمران خان صاحب، میں انہیں مرد مجاہد کہوں گا کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اقوام متحدہ میں جا کے اس طرح دشمن کو للکارا ہو. آج کل آپ دیکھیں، آج کل وہ جنگ وہ نہیں رہی کہ آپ نے ان کے اوپر گولے برسانے سٹارٹ کر دیے، ایٹم بم پھینک دیا. اس طرح کی جنگیں نہیں ہوتی. آج کل آپ نے سفارتی تعلقات کے ذریعے انہیں ہرانا ہوتا ہے. آپ دنیا کو باور کرواتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہم ہرٹ ہوتے ہیں. ہمارے مذہب پہ آپ جب توہین کرتے ہیں یا ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ واقعہ دیکھ لیں، اب یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اور بعض دفعہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے کی گئی ہے. اس میں ان کے جو حکومت ہے وہ بھی انوالو ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت اگر اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے تو ہماری قوم کو چاہیے کہ انہیں بھرپور ان کا ساتھ دیں، ان کی بیک پہ کھڑے ہوں. یہ اگر آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہماری قوم اگر احتجاج کر رہی ہے، تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ ہماری قوم کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ملک کی کوئی بھی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں، بھرپور احتجاج کریں، اس میں جتنا بھی ہو سکے آپ احتجاج کریں، لیکن اپنے ملک کی کوئی بھی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ ہمارا ملک وہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان ممالک اسی طرح احتجاج کر کے یا کوئی اپنی جانی مالی نقصان کر کے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ان میں کتنی اس ٹائم دم کم ہے. اس ٹائم سب سے زیادہ سفارتی تعلقات جتنے بھی ہوتے ہیں، سفارتی سطح پہ اسے حل کیا جائے اور انہیں باور کروایا جائے کہ ہمیں کتنی توہین، اگر آپ اس طرح کی توہین کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کتنی اس کی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں، کبھی آپ کسی بھی مذہب والے سے آپ ملیں گے نا، جب تک آپ اسے اچھے طریقے سے پیش نہیں آئیں گے، آپ اچھے طریقے سے اپنے مذہب کا انٹرو نہیں کروائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب میں زیادہ دلچسپی نہیں لے گا. وہ آپ کو اگر اس نے کوئی گالی بھی دینی ہوگی، وہ کوئی نہ کوئی گالی دے گا. اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے جو ملک ہیں انہیں بھی چاہیے. آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں. پاکستان اگر کوئی دوسری کنٹری کا ہے، وہ ہمارے یہاں پہ آ کے دیکھے تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ پاکستان میں اسلام ہے، پاکستان میں بہت زیادہ اسلام پھیلا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ لیں، ہر طرف انہی جیسا کلچر ہمارے یہاں پہ. اگر آپ ہمارے عرب کنٹریز ہیں، ان کی ایگزامپل لے لیں. اگر وہ کہیں کہ ہم عرب کنٹری میں جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اسلام ہے، کہاں پہ اسلام ہے؟ ہم صرف اسلام کے نام پہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں پہ اسلام کہیں نظر نہیں آتا. کہ اگر ہمارے یہاں پہ آ کے کوئی باہر سے کنٹری والا کوئی بھی آدمی آئے، وہ آ کے دیکھے کہ یہاں پہ یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں پہ اسلام کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ صرف ایک نام ہے. ہمارے عمل سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نظر آتا. اگر آپ اس ٹائم اچھل کے ہمارے یہاں پہ آ جائیں، شو کروانا سٹارٹ کر دیں گے، ہم بہت زیادہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو یہ شو کروانے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. اور جتنی عمل سے آپ کریں گے اتنی ان کی چاہت ہوگی. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ہوتے ہیں، مخصوص دن ہوتے ہیں، ان میں ہم اپنی محبت ساری جتا دیتے ہیں اور صرف ان مخصوص دنوں کے بعد ہم وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ریاکاری نہیں کرنی، اگر آپ نے ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کرنی. ہم نے وہ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ذہن صرف چند دن کے لیے ہم مسلمان ہوتے ہیں. اگر ہمارے یہاں پہ رمضان آ گیا ہے تو رمضان میں 30 دن کے لیے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں. ان 30 دن کے بعد ہم مسلمان ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں. مسجدیں اسی طرح ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اب نمازی آئے گا. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو مولوی صاحب ہیں ان کے پیچھے ایک مؤذن ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ آپس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے وہ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ فجر کا ٹائم کی یہ بات ہے، ہم صرف 30 دن کے مسلمان ہو چکے ہیں. اس طرح وہ ہمیں چیک کرتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں کہ آیا ان میں کتنی مسلمانیت باقی رہ گئی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ جو اس کنٹریز کے لوگ ہیں یا جو بھی کنٹریز اس طرح کے کام کرتی ہیں، ان کنٹریز کے لوگوں کو کنٹری ٹو کنٹری ہمیں چاہیے کہ ہم انوالو ہوں
اور انہیں جتنا ہو سکے اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم مساوی سلوک، ہم مساوی، ہماری برداشت کا لیول اتنا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں اچھے بھائی چارے کے ذریعے رہیں۔ ہمارا تو مذہب اس طرح ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اگر آپ امیر ترین آدمی بھی ہیں نا، ہمارے مذہب میں اس طرح ہے کہ اگر کوئی امیر ترین آدمی بھی ہے وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے مذہب میں تو اونچ نیچ ہے ہی نہیں، لیکن یہ جو بھی شرپسند ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں، انہیں فرسٹ آف آل ان کی حکومت کو چاہیے کہ انہیں عبرت کا نشان بنائیں، کیونکہ یہ اس طرح کی جو مساوی اگر دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی حرکت قابل برداشت نہیں ہے۔ اور جو کبھی بھی ہمارے تو مذہب میں ہم نے کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ ہم کسی بھی غیر مذہب کی توہین کریں، نہ ہم کسی ایک مذہب کی بھی ہمارے مذہب میں کہا ہی نہیں گیا کہ اس کی توہین کرنی ہے، ہم تو وہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو میری یہ حکومت سے بھی درخواست ہے جتنا ہو سکے احتجاج کیا جائے، اور سفارتی سطح پہ جتنا بھی ہو سکے احتجاج کیا جائے، اقوام متحدہ میں جتنا ہو سکے احتجاج کیا جائے، اور صرف احتجاج نہیں، اس پہ عمل بھی کروایا جائے۔ اور ہمیں بذات قوم ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہماری آواز، جب ہم کوئی آواز نکالیں یا کوئی ہم کسی بھی تحریک میں شامل ہوں تو ہماری آواز صفحہ اول میں ہو۔ اور اس طرح کی قوموں کی کوئی آواز نہیں ہوتی جو بھیک مانگتی ہیں، جو بھیک مانگتی ہیں، لوگوں کے در در پہ جاتی ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم بذات قوم، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنی قوم، اپنے ملک کو مضبوط کریں، تاکہ جب ہم آواز پیدا کریں تو دنیا ہماری آواز کو قابل قبول سمجھے۔ اور اس طرح کی جو بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، انہیں جب پتہ چلے کہ پاکستان سے آواز آئی ہے اور ان کی کام پہ ٹانگے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کام پہ ٹانگے، ان کی کام پہ ٹانگے، اسی طرح ہی ہمارے جتنی بھی، میرے نزدیک جتنا بھی ہو سکے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، اور قوم متحد ہو کے جتنا ہو سکے اس پہ ایک تحریک اٹھانی چاہیے، اور اقوام متحدہ میں یہ تحریک ہونی چاہیے کہ اس طرح کے کام نہ کریں، اس سے عالمی امن جو ہے اس میں خلل پیدا ہو رہی ہے۔ اور جیسے اقبال نے کہا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔